اصل میں مین مقصد پلاٹ خریدنا نہیں ہوتا، گھر خریدنا نہیں ہوتا، مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چاہیے کیا اور ہم نے آپ کو دینا کیا ہے۔ تو ٹائم ٹو ٹائم ہم ایسے ٹاپکس کو ٹچ کریں گے نا جو کہ نارمل ایشوز آتے ہیں یہاں پہ لوکل اور اوورسیز کلائنٹس کو، تو وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ہماری ایک کوشش ہے کہ ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو جواب دے سکے پراپرلی، اور آہستہ آہستہ اس پروگرام کے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اس کو آگے بڑھاتے جائیں۔ تو مختلف سوسائٹیز کو بھی ڈسکس کریں گے، پھر ان کی لوکیشن کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میں ہوں حبیب الہی ایڈوائز ایسوسی ایٹ سے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں وحید خان صاحب، 18 سال سے ریئل اسٹیٹ سے منسلک ہیں۔ پاکستان آنے سے پہلے دبئی میں بھی کافی عرصہ کام کر چکے ہیں ریئل اسٹیٹ کے اوپر۔ پاکستان میں بحریہ ٹاؤن میں کافی عرصہ کام کیا، اس وقت فیصل ٹاؤن اور B17 میں پراپرٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ویلکم کرتے ہیں وحید خان صاحب کو۔ اور آج کا جو موضوع ہے یہ بالکل ہی مختلف ہے۔ آج کوئی چیز نہیں ہم بیچ رہے، سیل پرچیز نہیں کر رہے، آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کر رہے ہیں جس کے اوپر بہت سے جو اوورسیز ہیں ان سے یہ متعلق سوال ہے۔ تو موضوع ہے جی کچھ اوورسیز کسٹمر جو ہیں وہ پراپرٹی خریدنے کے بعد جو ڈیلر ہے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پراپرٹی خرید لیتے ہیں، سب کی میں بات نہیں کر رہا، کچھ کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ پراپرٹی بھی خرید لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈیلر کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جی وحید خان صاحب بتائیے اس کے اوپر کہ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پراپرٹی خریدنے کے بعد ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حبیب صاحب، آپ کا مجھے یہاں بلانے کا بہت بہت شکریہ۔ جو آپ نے سوال کیا کہ جو اوورسیز کلائنٹس ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں جب یہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جو کہ وہاں رہتے ہیں یا وہاں کام کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ اکثر ڈیلروں سے ناخوش ہوتے ہیں، اور ہم نے اس کو آبزرو کیا، ہمارے مشاہدے میں آیا ہے کہ جب بھی ہم سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، یا جہاں پہ بھی ہو، تو جب وہاں پہ کوئی اوپن فورم میں بات چیت ہوتی ہے تو زیادہ تر وہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فلانے ڈیلر نے اس طرح ہمیں نقصان ہو گیا، ہماری پراپرٹی ڈوب گئی، یا کچھ ہمارا قبضہ ہو گیا۔ تو اس میں مختلف جو ہیں اس میں کچھ پوائنٹس ہیں، اگر اس کو ڈیلر اور جو اوورسیز کلائنٹس ہیں وہ اگر اس کو فالو کریں تو انتہائی سموتھ، ایزی اور انشاءاللہ تعالی بہت اچھی ڈیل وہ کلوز کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو نے مشاہدہ کیا ہو تو پراپرٹی ریئل اسٹیٹ جو پاکستان میں اس میں جو اوورسیز کلائنٹس ہے ان کا جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ مینلی گوگل ہے۔ گوگل پہ جاتے ہیں، فیس بک پہ جاتے ہیں، اور ایک یہ جو پراپرٹی پورٹالز ہیں آج کل کافی آئے ہوئے ہیں، تو اس میں جو انفارمیشن ان کو ملتی ہے وہ انفارمیشن انسان نے ڈالی ہوتی ہے نا، میں نے اور آپ نے ڈالی ہوتی ہے، را شیپ میں ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ انفارمیشن کریکٹ ہو، صرف وہ ان کو ایک آئیڈیا دیتے ہیں کہ جی سوسائٹی سو اینڈ سو میں یہ پرائسیں ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ فون اٹھا کے پاکستان کال کر دیتے ہیں۔ تو جو انفارمیشن انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کریکٹ بھی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اوورسیز کلائنٹ جو ہیں، جس طرح ہم ڈیلر حضرات، ہمیں ڈیلر تو نہیں، ہم تو سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ ڈیلر وہ ہوتے ہیں کہ جو آئیں آپ چیز بیچی اور آپ نکل گئے۔ سلوشن یہ ہوتا ہے کہ اوورسیز کلائنٹ جو ہے وہ جب آپ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، اور جس طرح ہم ورکنگ کرتے ہیں، اس کو بھی چاہیے وہ 50 لاکھ 60 لاکھ کروڑ 2 کروڑ بلکہ 10 کروڑ کی پراپرٹی خریدتے ہیں، کمرشل خریدتے ہیں، شاپس خریدتے ہیں، تو ان کو بھی ورکنگ کرنی چاہیے نا۔ تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی ورکنگ جب فرض کرے لیٹس سے کہ ایک کلائنٹ ہے، اس نے پاکستان آنا آج سے 1 مہینے کے بعد، سو ہی شوڈ اسٹارٹ لوکنگ فار پراپرٹی رائٹ ناؤ۔ اس کو ایک پیس آف پیپر لے یا ایکسل کی شیٹ کھولے، اس کے اوپر جائے اور اس کے اوپر جا کر وہ مختلف جگہ پہ اس کے کالم بنائے، اور اس کے بعد اس میں پورٹال کھولے، را شیپ میں جو انفارمیشن آ رہی ہے انٹرنیٹ پہ یا ہماری ویب سائٹس ہیں یا جو بھی ریئل اسٹیٹ کی ویب سائٹس ہیں، اس پہ جائے، اس پہ ورکنگ کرے، اس پہ انفارمیشن لے، اس کو انفارمیشن کو ایک پراپر آرگنائز کر کے ایکسل شیٹ میں اس کو انکارپوریٹ کرے۔ اس کے بعد وہ پرائسوں کو کمپیئر کرے، پرائس کو جب کمپیئر کر لے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ فلانی سوسائٹی میں نہیں، اس میں وحید خان صاحب ایک بہت بڑا ایشو ہے جو میں نے خود بھی دیکھا، کسٹمر بھی کہتے ہیں، آپ کو بھی اس طرح کی کال آئی ہوں گی کہ آپ ایک پلاٹ بیچنا چاہ رہے ہیں، کسٹمر کہتا ہے کہ جی کیا پرائس ہے جی، مثال بحریہ ٹاؤن میں فیز 8 میں کیا جی پرائس ہے 10 مرلے کا؟ میں کہتا ہوں جی 1 کروڑ 25 لاکھ روپیہ جی آپ کو پلاٹ مل جائے گا C بلاک میں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے ویب سائٹ پہ دیکھا ہے جی، فلانے پورٹل پہ دیکھا ہے جی، وہاں پہ تو 90 لاکھ کا دے رہے ہیں۔ اچھا میں کہتا ہوں کہ بھائی جان وہ 90 لاکھ پرائس نہیں ہے،
وہ کہیں پرانی اس نے ڈالی ہوئی ہے، اور کچھ جو ڈیلرز ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پرائس کم ڈال دیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ کسٹمر ان کو کال کرے. جب آپ کال کریں گے وہ کہیں گے جی یہ پلاٹ تو بک گیا ہوا ہے، یہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس وقت لینا تو اس سے ایک اچھا پلاٹ ہے جو کہ 1.25 کا ہے، پرائس وہ 1.25 ہی دے رہا ہے، لیکن وہاں پہ اس نے کم پرائس ڈالی ہوئی ہے، اور کم پرائس ڈال کے وہ اٹریکٹ کر رہا ہے کسٹمر کو. کسٹمر آپ کو بھی کہتا ہے کہ جی آپ تو پرائس ہی بہت مانگ رہے ہیں. ہم چونکہ ہماری جو ویب سائٹ ہے ہم تو اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کے اوپر کوئی بھی ایسا پلاٹ نہیں ہوتا جو کہ پرانا ہو، کیونکہ ہمارے ویب سائٹ کے اوپر آلریڈی ہم نے ایک لگایا ہوا ہے کہ 20 ڈیز کے بعد وہ پلاٹ خود بخود ہی وہاں سے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں بکتا تو، اگر بک جاتا ہے آج لگایا اگلے دن بک گیا تو وہ پلاٹ خود بخود ہی وہاں سے ہم ریموو کر دیتے ہیں. تو جو پورٹلز ہوتے ہیں وہاں پہ تو آپ 3 سال پرانا ڈاٹا دیکھتے ہیں پڑا ہوتا ہے، اور آپ سے سال پہلے پرائس میں اور آپ میں اتنا فرق ہے. جیسے گھروں کی ہم بات کر لیتے ہیں، گھروں کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ بحریہ میں آج سے 1 سال پہلے جو 1.25 کا گھر مل رہا تھا علی بلاک میں، آج وہ 2 کروڑ پہ چلا گیا، 1.90 پہ چلا گیا. اب کسی نے اگر 1 سال پہلے کی پوسٹنگ دیکھ لی ہے، وہ کہتا ہے وہاں پہ تو 1 کروڑ کا گھر ہے، آپ 2 کروڑ مانگ رہے ہیں، اتنے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں. اب وہ اوورسیز کے لیے بھی تو ایک پریشانی ہے نا، وہ کہاں پہ جائے، کس کو دیکھے. اور دوسرا پھر ایک تو ایشو ہو گیا اس میں مختلف جگہ پہ، جیسے آپ نے کہا جی 1 سے زیادہ جگہ پہ جائے، کال کر کے چیک کرے، پوچھے کہ کیا یہ اویلیبل ہے. اگر وہ کہے اویلیبل ہے پھر ان کو کنسیڈر کرے. صرف وہاں پہ دیکھ کے نہ کنسیڈر کر لے کہ وہاں سے اس نے دیکھا اور اس کو لسٹڈ کرنا شروع کر دیا. وہ ان کو واٹس ایپ پہ کرے، کال کرے کہ بھائی یہ میں نے آپ کی دیکھی ہے چیز لگی ہوئی، کیا یہ اویلیبل ہے، اگر اویلیبل ہے تو کتنے کی ہے، تاکہ اس کو یہ پوزیشن کا پتہ چلے کہ اس وقت کرنٹ جو ہے وہ صورتحال کیا ہے. جو بندہ بتا رہا ہے وہ کرنٹ کا ریٹ بتا رہا ہے یا 1 سال پہلے کا ریٹ ہی آپ کو بتا رہا ہے. ایک بات یہ ایک بڑا ایشوز ہے. ٹھیک ہے، اس نے اس کو لسٹڈ کر لیا، سب کچھ کر لیا. اس میں جو آپ نے ایک بات کی، جو مین آپ نے اس میں بات کی نا سب سے اہم، جو جس کو میں نے شروع میں آپ سے عرض کی نا کہ راج شیپ میں ڈاٹا، راج شیپ میں سب کچھ آ جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ وہاں پہ جو ویب سائٹ پہ جو پورٹال ہوتے ہیں اس پہ وہ 90 لگاتے ہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے. اس کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، اس کو میں نے بڑی ڈیپلی اس کو سوچا. وہ کرتے کیا ہیں موسٹلی بدقسمتی سے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ پلاٹ ایک اس کو پورٹال پہ لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسٹمر جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے بائر، نمبر اس کا آنا چاہیے ہمارے پاس واٹس ایپ کا، کیونکہ واٹس ایپ کا جب نمبر آ جائے گا نا تو پھر کلائنٹ کو آپ میسج کر کے تو مختلف چیزیں دکھانے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایکچولی جو چیز وہاں پوسٹ ہوتی ہے نا، یا وہ ہائیلی پرائسڈ ہوگی، بہت ہائیلی پرائسڈ ہوگی، یا بہت لو پرائسڈ ہوگی، لیکن 99% آپ کال کر کے دیکھ لیں تو ان کے پاس وہ چیز اویلیبل نہیں ہوگی. یہ میں نے خود کالیں کر کے دیکھا ہوا ہے، یہ میں نے اوور دا ایئرز یہ میں چیک کرتا رہا ہوں. تو اس میں دیکھیں جب وہ کال کرتے ہیں، جب انہوں نے سارا را ڈیٹا، یہی میں عرض کروں، جب را ڈیٹا انہوں نے اپنے لیے ایکسل شیٹ بنا لی، سب کر لیا، پھر اس میں ایک اور ایشو آ جاتا ہے. وہ آپ سے کال کرتے ہیں، اب کال کے دوران ان کو جج کرنا چاہیے کہ آیا جس بندے کو میں کال کر رہا ہوں وہ ریئل اسٹیٹ کا پروفیشنل ہے بھی کہ نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے اگر انہوں نے ورکنگ کی ہوگی تو وہ کویسچن پوچھیں گے نا. اب وہ ورکنگ اگر انہوں نے نہیں کی ہے تو وہ کہیں گے جی مجھے پلاٹ چاہیے. ٹھیک ہے، ہم پوچھیں گے کون سا پلاٹ چاہیے، کہاں چاہیے، ہم کچھ بھی بتا دیں گے. اب انہوں نے اگر پلاٹ تو ان کو چاہیے نا، مجھے تو نہیں پتہ اس کے کتنے بچے ہیں، اس کی بیوی بچے اس کے ساتھ ہیں، یہاں پر ہیں، پاکستان میں ہیں. اس کو اپنی ضرورت پروفیشنل بندے کو بیان کرنی چاہیے کہ بھائی میں یہ کام کرتا ہوں، میرے بچے پاکستان میں ہیں. جی میں پلاٹ کیوں لینا چاہتا ہوں، کیا میں ایز اے انویسٹمنٹ لینا چاہتا ہوں، کیا کل میں اس پہ گھر بناؤں گا، اگر میں اس پہ گھر بناؤں گا تو مجھے جو میری فیملی ہے وہ اس طرح کی فیملی ہے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ان کو اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، کہ گھر میں والدہ یا والد کے بوڑھے تو نہیں ہیں جن کے لیے ہاسپٹل نزدیک ہونا چاہیے، اور میں خود اگر کل وہ جاب کروں گا تو کہاں جاؤں گا، وہ جاب کا جو ہے اس سے کتنی دور ہونا چاہیے. تو یہ باتیں جو یہ سولوشن پرووائڈر ہے نا جی، تو اگر وہ بتائے گا نہیں تو ہم کیسے بتا پائیں گے. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب وہ کال کرتے ہیں نا تو ہم ان سے پوچھتے ہیں. دیکھیں 2 طرح کے اوورسیز ہیں، ایک وہ ہے جو فیملی کو لے گئے ہوئے ہیں، ایک وہ ہیں جو اکیلا وہاں فارن میں رہتے ہیں اینڈ دا فیملی لیوز ہیئر ان پاکستان. اچھا، وہ جب کال کرتے ہیں کہ ہم آپ سے چیز خرید رہے ہیں تو ہم ان کو وہ پلاٹ مانگتے ہیں یا گھر مانگتے ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی میں نے کون سی سوسائٹی میں، ایک فرض کریں ہمارے KPK کے جو بھائی ہیں، اگر انہوں نے کہا وہ پلاٹ لینا ہے اور کال کرتے مجھے پلاٹ چاہیے تھے، اگر تو ان کو سوسائٹی کا پتہ ہے ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں پتہ تو ظاہر ہے میں ان کو سولوشن دوں گا کہ آپ نارتھ سائڈ پہ جو سوسائٹیز ہیں وہ لیں. میں ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا گجر خان پہ لیں، کیونکہ ایئرپورٹ ان کے قریب ہے، ان کے علاقے ان کے قریب ہیں. تو وہ اس کو ہم نے سولوشن دے دیا ہے. اب سیکنڈ سٹیپ آ گیا، وہ کہتا ہے اچھا جی میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں. اب دوران گفتگو اس کو یہ جج کرنا چاہیے کہ آیا جس بندے سے میں بات کر رہا ہوں اس کی اتنی نو ہاؤ اور اس کی اتنی انفارمیشن ہے ریل اسٹیٹ کے بارے میں
کہ میں اس پہ وہ کروں, ٹرسٹ کروں کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کو انالائز کر سکتا ہے. ایک عام آدمی, ہم کھانا کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, پیسے گنتے ہیں, ہر چیز سمجھتے ہیں, تو پراپرٹی میں ہمیں سمجھ ہونی چاہیے. اس میں ایک اور بھی آگے جا کے جو ایشو آتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ وہ اس نے آپ تک وہ بندہ آ گیا ہے, لینے والا اس نے سارا کچھ دیکھ لیا, اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی وحید بھائی یہ مجھے پلاٹ یا گھر پسند آ گیا. ابھی اگلا جو سین چلتا ہے اوورسیز کے ساتھ وہ یہ چلتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی یہ میرا پھوپھی کا بیٹا, چاچے کا بیٹا, دوست, اسی طرح میں آنے لگا تھا. اچھا جی جی یہ آ رہا ہے بھائی صاحب آپ کے پاس آئے گا, آپ اس کو پلاٹ یا اپارٹمنٹ یا چیز دکھا دیں تو یہ پھر مجھے گائیڈ کر دے گا, تو پھر میں ڈیسیجن لوں گا. اب وہ جو چاچا پھوپھی کا بیٹا آ رہا ہوتا ہے موقع کے اوپر دیکھنے کے لیے, اب اس کے کچھ اپنے بھی مفادات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے, وہ سب سے پہلے آ کے وہ 2-3 بندوں سے اور ملتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے, وہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, وہ نان پروفیشنل جیسے لوگ, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ یہ پلاٹ جو ہے اپنے بھائی کو لے دیں یا گھر لے دیں, اس میں اتنا مارجن ہم آپ کو دے دیں گے, اتنی کمیشن آپ کو دے دیں گے. اب ہمارے پاس تو وہ خود ڈائریکٹ آئے, اب ہم تو اس کو کمیشن آفر نہیں کر رہے کیونکہ کمیشن جو جائے گی وہ تو اسی کے پیسوں سے جائے گی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں یہی عرض کر رہا تھا, اسی طرح میں آنے لگا تھا. ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ نے جو مین اس کا کرکس ہے نا, جو اہم بات اس میں آپ نے کی, وہ ہوتا یہ جو ہمیں کال کرتا ہے نا, ہی از ریڈی ٹو پرچیز, وہ کہتا ہو کہ شو می دا پراپرٹیز اینڈ آئی ول بائی. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ کسی کو بھیجیں یا خود آئیں گے, تو وہ کہتا ہے میں خود تو نہیں آ سکتا, تو میری وائف یہاں پہ ہے, تو دے ول کال یو اپ. تو وہ جو ہم کال کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے جی میں اپنے بھائی کے ساتھ آؤں گی. اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں, پچھلے کوئی 4 مہینے پہلے مجھے کلائنٹ نے امریکہ سے کال کی, تو انہوں نے کہا جی مجھے پلاٹ چاہیے, اے بلاک ہے B17 کا. تو میں نے اس پہ کافی ورکنگ کی, ان کے ویڈیوز بھیجیں, ہماری جو یوٹیوب پہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بھی وہ دیکھتے رہتے ہیں, اب بھی میرے ساتھ ان ٹچ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کا بھائی آ رہا ہے آپ کے پاس. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی بھیج دیں. انہوں نے ڈیٹ ڈیسائیڈ کی, جس دن وہ انہوں نے آنا تھا میں نے ان کو کال کی, وہ نہیں آئے. تو نیکسٹ ڈے مجھے پتہ چلا کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ B17 میں ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں پھر کے چلے گئے. انہوں نے میں نے نیکسٹ ڈے کال کی کہ وہ تو آئے تھے, میں نے کہا مجھے نہیں ملے. اب ہوتا یہ, اب اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں جو آپ نے ابھی کویشچن کیا. ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس آیا تو میں اسے کہوں گا جی یہ پرائس ہے, اس پہ ہے, اس پہ میں دوں گا آپ کو, یہ میری کمیشن ہے, یا جسے آپ سروس چارجز کہتے ہیں, کمیشن کی بجائے سروس چارجز کہہ لیتے ہیں, وہ زیادہ بہتر رہے گا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو کہتے ہیں, تو ان کی جو بیگم ہوتی ہے بیچاری بھائی پہ ٹرسٹ کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اس طرح ہوتے ہیں, لیکن نارملی ہم نے یہ مشاہدہ کیا اور ایسے ہی ہوتا ہے. وہ 4-5 ڈیلوں کو مل گیا, تو جو چیز میں نے اس کو 2-20-25 میں کہی ہوگی, وہ جا کے اسے کہے گا جی 250 کی ہے. وہ آپس میں جو ہے سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیل ہو جاتی ہے, ہم کو پتہ نہیں چلتا. تو بعد میں جب یہ ساری چیزیں پائل اپ ہوتی ہیں, جمع ہوتی رہتی ہیں نا, جیسے میں نے عرض کیا جی میں نے شروع میں اپنے پوائنٹ میں دیکھا, پتہ تو اس وقت چلے گا نا بھائی جب وہ 6 ماہ 1 سال کے بعد پاکستان آئے گا, یا وہیں پہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کو ضرورت پڑ گئی. اب 6 ماہ بعد اس نے کال کی آپ کو کہ جی اپنا وحید بھائی آپ سے ایک پلاٹ لیا تھا میں نے, تو آپ پلاٹ میرا بھیج دیں. اب اس نے جو پلاٹ لیا ہوا ہے اس میں 5 لاکھ روپیہ تو وہ بھائی صاحب کو گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, 5 یا 10 یا جتنا بھی مطلب اس میں جو 5-10 لاکھ روپے اس نے لیا ہوا ہے, ان ہینڈ لیا ہوا ہے, تو وہ تو اس کے اوپر کاسٹ پڑی ہوئی ہے. اب جب وہ بیچنے جائے گا وہ تو کنسیڈر ہوگا اس میں سے. اب مارکیٹ کی پرائس تو اس کے مطابق نہیں ہوگی اس وقت, یا اگر بڑھ گئی ہے تو اس کی لاکھ ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ وہ اس نے ایک 80 لاکھ روپے کی چیز لی ہے, 4-5 لاکھ روپیہ ٹرانسفر کا خرچہ دے دیا, 5 لاکھ روپیہ جو ہے اس نے پھر وہ دے دیا اس کے اوپر, بھائی صاحب کو چلا گیا, آپ نے بھی کمیشن لے لی. اب وہ پلاٹ جو 80 والا تھا وہ تو پڑ گیا 90 لاکھ میں. جب وہ بیچنے آئے 6 ماہ میں اس کی پرائس لگ رہی ہے 85 لاکھ. اب یہاں پہ جو میں بات کرنے لگا, اب آپ کے سوال کا جواب مل گیا, اسی طرف ہم آ گئے نا, کہ اب جو آپ نے یہ باتیں کی ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ مین فرنٹ پہ تو آپ کا جو ایگریمنٹ کراتا ہے, یہ جو آپ کو نیگوشیشن کراتا ہے, 2 پارٹیز کو بٹھا کے ڈیل کلوز کرتا ہے, اس میں جو مین جو پلیئر ہوتا ہے وہ تو ڈیلر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یا کنسلٹنٹ جسے کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں اس کو نا. اب وہ بھائی صاحب تو چلے گئے, تو وہ جب پاکستان واپس آتا ہے, جیسے آپ نے عرض کیا کہ 90 کی اس نے چیز لیا, اور وہ اب بھی وہ 80-85 میں اراؤنڈ پھر رہی ہے. تو وہ پھر بیچارہ جو ہے نا, ہم زیر تاب آ جاتے ہیں جو ہم کام کرتے ہیں, جو صحیح کام کرنے ہیں اس کو بھی رگڑا لگ جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی دھوکہ دے دیا. تو سوشل میڈیا پہ یہ اوپن فورم ہے کافی, ان پہ میں آنسر بھی دیتا رہتا ہوں کہ بھائی اس طرح نہیں ہوتا, آپ اپنی ورکنگ کیا کریں. نو یو شوڈ نیور ٹرسٹ اینی ون. آپ اپنے مطلب آنکھیں ہیں آپ کے پاس, پڑھے لکھے ہیں, اوورسیز تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, ایسے تو نہیں گئے ہوئے وہاں کام کر رہے ہیں نا, مطلب اچھی اچھی جابس پہ ہیں, دبئی میں ہیں, UK میں ہیں, ہم نے وہاں دیکھا ہوا ہے, مطلب وہ بچے نہیں ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں. اس ٹریپ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو نقصان
اٹھانا پڑتا ہے. تو اس نقصان کے بچنے کے لیے یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں بتائے کہ جی اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اب دیکھیں نا, ایک اوورسیز ہے, وہ کہتا ہے جی میرا ایک بیٹا ہے وہ ہے 22 سال کا اور ایک ہے 7 سال کا. اب 7 سال کا جو بچہ ہو تو نیئر بائی اسکول میں جائے گا نا, وہ دور تو نہیں جائے گا. تو پھر اس کے مطابق ہم اسے کہیں گے جی یہ جگہ لیں, ادھر آپ کو آپ کی جو پک اپ جو آپ کو بیٹے کو پک کرے گی اس کا کرایہ بھی نہیں پڑے گا. تو سلوشن ہوتا ہے, دیکھیں جی انہوں نے پیسے بڑی مشکل سے دے سیٹ فار دیٹ منی, تو اس پیسے کو انہوں نے ضائع تو نہیں کرنا نا, یا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے. تو اس کے لیے سلوشن دیں, تو وہ سلوشن تب بھی نکلتا ہے ان کے ورکنگ کی ہو. یہاں پہ انہوں نے صحیح کنسلٹنٹ کو یا جو ایڈوائزر ہے سلوشن جو پرووائڈ کرتا ہے اس کے ساتھ رابطہ کیا ہو, تھوڑی انہوں نے ویب سرچنگ کی ہو, ویب براؤزنگ کی ہو, مختلف جگہ 10-15 دن لگا لیں. ایک بندہ 5 کروڑ کی پراپرٹی خرید رہا ہے تو وہ 10-15 دن لگا کے تھوڑی محنت کر لینا, اس میں سے جو ہے اس میں سے وہ پنجابی کہتے ہیں نا چھانٹی کر لے, اس کو پشتوں میں کہتے ہیں اور آگے نہ دراؤ باسی, اور انگلش میں کہتے ہیں اسکروٹنی کر لے. 3-4 ڈیلر جو اس کو سمجھ لگے کہ یہ جو بندے ہیں ان سے میں نے رابطہ کرنا ہے. اب وہ کنفیوژن اس کی تب پیدا ہوتی ہے کہ وہ مختلف ڈیلروں کے پاس بھی جاتا ہے, وہ وہاں پہ اپنے دوستوں کو بھی. اب وہاں پہ ایک اور سٹوری ہے, وہاں پہ اس کا کوئی دوست ہوتا ہے تو اس کا یہاں ڈیلر دوست ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے چھوڑو اس کو یار, میں آپ کو نا یہاں پہ لے دیتا ہوں, اس کو ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اوورسیز والے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ریسرچ کریں, ویب پہ براؤزنگ کریں, سارے سوشل میڈیا پہ جائیں, اس پہ دیکھیں, پھر ویب پورٹل کو وہ اسٹڈی کریں, اس کے بعد اپنی لسٹ بنائیں, اس کے بعد ڈیلر کی سرچ کریں, اس کے بعد اس کو جو اسکروٹنی ہو جائے اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں وہ اپنی پراپرٹی پرچیز کریں. تو پھر اگر ان کا بھائی بھی آئے, کیونکہ ظاہر ہے کہ منی کے ایگریمنٹ ہونا ہے, ٹرانسفر ہونی ہے, اس کا بھائی آئے, بھانجا ہے, چچا ہے, کچھ بھی ہے, تو وہ پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس علاقے میں جہاں پہ میں چیز لے رہا ہوں, یہ جو سوسائٹی ہے اس میں پراپرٹی کی جو ایوریج پرائس ہے وہ یہ ہے. بلیوارڈ ٹریپ نہیں ہوگا بھائی سے, پھپھی کے بیٹے سے, کیونکہ اس کی معلومات ایک اس نے اچھی طرح معلومات لی ہوں گی, اس کو اصل میں پتہ ہوگا کہ ہے کیا پرائس وہاں پہ, اور کون کون سے لوگ ہیں وہاں پہ کام کرنے والے, یا کس کے پاس چلا گیا. تو اگر خود اس نے ورکنگ کی ہوگی, کیونکہ اتنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کو اس کے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے. جی بالکل, تاکہ کل کو وہ خود ہی ذمہ دار ہو اور اس کو پتہ ہو کہ میں نے اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد برا بھلا نہیں کہنا, کیونکہ برا بھلا کہنے سے کچھ نہیں ملنا, دیکھو پیسے تو اس کے ضائع ہو گئے. تو اگر تھوڑی سی پہلے ایفرٹ کر لیتے آپ, تھوڑی سی پہلے محنت کر لیتے, تو یہ پھر بعد میں سین نہ ہوتا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو وہی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھا ٹاپک تھا جس پہ آپ نے آج بات کی. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اوورسیز کسٹمر کو بھی یہ پسند آیا ہوگا. اور مزید کچھ اگر آپ کوئی مائنڈ میں سوال آتا ہے, آپ جاننا چاہتے ہیں, تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں, واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس کے مطابق جواب دیا جائے. اس میں آپ کو ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ہم وقتاً فوقتاً حبیب صاحب, یہ تو جو ہماری یہ سیٹنگ ہوئی ہے یہ بہت اچھی ہے. اصل میں مین مقصد پلاٹ خریدنا نہیں ہوتا, گھر خریدنا نہیں ہوتا, مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چاہیے کیا اور ہم نے آپ کو دینا کیا ہے. تو ٹائم ٹو ٹائم ہم ایسے ٹاپکس کو ٹچ کریں گے نا جو کہ نارمل ایشوز آتے ہیں یہاں پہ لوکل اور اوورسیز کلائنٹس کو, تو وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, ہماری ایک کوشش ہے کہ ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو جواب دے سکے پراپرلی, اور آہستہ آہستہ اس پروگرام کے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اس کو آگے بڑھاتے جائیں. تو مختلف سوسائٹیز کو بھی ڈسکس کریں گے, پھر ان کی لوکیشن کو بھی ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا, میں آپ کا بہت انتہائی زیادہ مشکور ہوں. شکریہ جی. جی آپ کا بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.